نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین۔ اور جو بچے اس دنیا میں آ چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جسمانی اور دماغی معذوری سے بچائے، آمین۔ آپ یہ دعا سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کیا کریں۔ یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب کسی کا بچہ معذور ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو دیکھنا، یہ والدین کا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو آپ سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو معذوری سے بچائے، دماغی ہو یا جسمانی، دونوں معذوریاں ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ سے بات کروں گی کہ یہ بے جا بارشیں جو ہو رہی ہیں، موسم خراب ہو رہا ہے، یہ ہمارے سب کے لیے، یہ ایک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث ہے۔ ویسے تو بارش جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن وقت بے وقت بارش کا ہونا یہ بھی فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کو بے موسم ہم بارش ہی کہیں گے، کیونکہ جو ہم سب کا رزق ہے کھیتوں میں ہے اس وقت۔ بے شک کوئی کتنا ہی بڑا امیر ہے اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، غریب کے لیے بھی، کیونکہ یہ ہم سب نے کھانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں، گندم کی بات میں کر رہی ہوں۔ یہ سب کے لیے، کسانوں کے لیے تو زیادہ ہی پریشانی ہے، کیونکہ وہ اتنی محنت سے بوتے ہیں بیج، پھر اس کو اتنی مشکل سے سنبھالتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں بارشیں شروع ہو گئی ہیں، بارشیں بے جا بارشیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ نقصان گندم کو ہو رہا ہے اس چیز کا۔ جب فصل پک جاتی ہے تو بارش کا نقصان ہوتا ہے، اب فصل کاٹنے کا وقت ہے، تو دیکھیں اس چیز پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ایک نہیں ہم سب، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، یہ ہمارا رزق ہے، ہم سب پہ رحمت فرما۔ یہ نہیں کہا کریں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں ہم لے لیں گے، ایسے نہیں سوچتے۔ جن کے پاس پیسے نہیں وہ بھی تو انسان ہے، اسی خدا کی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہم سب مسلمان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو اتنا فرق کیوں؟ غریب اور امیر میں فرق نہیں۔ آپ روزانہ صلاۃ الحاجت نفل پڑھا کریں، زیادہ نہیں تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، 2 نفل پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ خوشنودی کے ساتھ ہو، بے شک ہم تھوڑا ہی کریں تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو کر ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہماری دعا قبول کر لیتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہ اب میں بارش کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بارشیں جو ہے نہ برسائے، گندم ٹھیک سے ہم کھیتوں سے لے آئیں، گھروں میں چلی جائے، نہیں۔ کوئی بھی آپ کو حاجت ہو، یعنی حاجت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ضرورت کے تحت آپ کو کوئی نفل پڑھنے ہیں، تو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں کہ یعنی نماز کی حاجت، کوئی بھی ہو حاجت کے لیے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز۔ 2 نفل پڑھیں، آپ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھ لیں، آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 11 بار پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، کوئی مجبوری کو آن کھڑی ہوئی نہیں، آپ کو حل مل رہا تو آپ صلاۃ الحاجت نفل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا بہت زیادہ سمندر عطا کرنے والا ہے۔ آپ گندم کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، یہ سب غریب امیر نے کھانی ہے۔ پھل نہیں غریب کھائیں گے تو بھی چلے گا، کوئی اور چیز کپڑے کم پہنیں گے تو بھی چلے گا، سردیوں گرمیوں کے کپڑے نہیں پہن سکتے، کم لیتے ہیں تو بھی چلے گا، گزارا کر لیں گے، مگر یہ جو گندم ہے یہ ہم سب نے کھانی ہے، غریب کو بھی کھانی ہے، اسی سے ہی پیٹ بھرنا ہے ہم سب کو۔ تو اس لیے میں آپ سب سے دعا کی اپیل کرتی ہوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہم اگر رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب نے خوشنودی سے دعا کرنی ہے، خوش دلی سے
کہ اے اللہ پاک اب بارشوں سے نجات دے دے، جتنی دیر ہماری یہ فصلیں نہیں پک جاتی، گھروں میں نہیں آ جاتی، ہمیں معاف کر دے اللہ پاک، جو ہم نے گناہ کیے ہیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، آپ تمام جتنے بھی ممالک ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ انسانوں کا رزق ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ اب بارش نہ ہو، بہت نقصانات ہو رہے ہیں، اندازہ نہیں آپ کر سکتے جتنا نقصان بارشوں نے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے، رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے۔ میری دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ پاک ہم سب کا یہ رزق محفوظ فرمائے، سب کے لیے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ کوئی غریب جو ہے وہ رات کو دن کو خالی پیٹ نہ رہے، اللہ تعالیٰ سب کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ کبھی سوچا ہم نے کہ 5 وقت کی نماز کا ہمیں حکم ہے، ہم نہیں ادا کرتے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہمیں رزق نہیں ملا، کبھی ایسا نہیں ہوا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ واللہ ذو عدل عظیم، نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہی فرماتا ہے فضل عظیم، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی بھی فرماتا ہے کہ میری رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہماری خواہشات سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھیں، یقین کریں کہ مجھے بعض اوقات رونا آتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک یہ ایک آزمائش نہ ہو، جو میں سوچتی ہوں نا کہ یہ میرے پاس ہونا چاہیے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیز مجھے دے دیتا ہے۔ میں کہتی نہیں ہوں، کہنے سے پہلے ہی، کہ مانگنے سے پہلے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، گھر والے وہ چیز لے آتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ ہم شکر ادا ہی نہیں کرتے جتنا نوازا ہے میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو آج صرف اور صرف میرے اپنی تمام مسلمان بہن بھائیوں سے اپیل میری بارشوں کے لیے ہے، خاص طور پہ یہ جو تمام ممالک میں اتنی بارشیں تباہی مچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، ڈریں، استغفار کریں، اللہ سے معافیہ مانگیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کو میں کوئی نئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان۔